کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، تنہائی اللہ وحدہ لا شریک ذو الجلال والاکرام کی ذات خاص کے لیے ہے، جو تنہا کل کائنات کا مالک و متصرف ہے، کل معاملات کا خود ہی اکیلا تدبیر کرنے والا، تنظیم کرنے والا ہے۔ درود و سلام و جناب امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاکیزہ کے لیے، جس نبی رحمت نے انسانوں کو انسانیت کا درس دیا ہے، بندوں کو اللہ کی بندگی کا ہنر سکھایا ہے، دنیا اور آخرت کی زندگی کو کامیاب بنانے کے طریقے سکھائے اور سمجھائے ہیں، اور عملی طور پر خواہ کیسے بھی حالات رہے، آپ نے اللہ کے ساتھ ناطے تعلق اور رشتے کو ہمیشہ مضبوط سے مضبوط رکھا، اور سب ترجیحات پر اس کو اولین ترجیح کا مقام دیا۔ آپ نے اس انداز سے زندگی گزاری کہ آپ کے دشمن بھی آپ کی عدم موجودگی میں، جب وہ مکمل اختیارات کے مالک تھے، اس چیز کا اظہار کرتے تھے کہ واقعی وہ باکمال صفات کا حامل شخص ہے۔ بندہ باکمال تب بنتا ہے جب اس کے اندر صفات باکمال ہو، بندے کی شخصیت تب باکمال کہلاتی ہے جب اس کا کردار باکمال ہو، اشتہار بازی، نعرے بازی اور اس طرح کے حروفات سے، شور و غوغے سے کوئی آدمی نامور نہیں بن سکتا۔ اگر نامور ہوتے تو آج دنیا باہر کو چھوڑ کر آپ اپنے ملک کے اندر دیکھیں، جن کی تشہیر کے لیے، اشتہار بازی کے لیے لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں تک کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں دیکھ لیں ان کا کتنا احترام ہے، ان کا تشخص لوگوں کے ہاں کتنا قابل اعتبار ہے۔ باکمال شخصیت ہونے کے لیے باکمال کردار کا حامل ہونا ضروری ہے۔ اسی حوالے سے حضرات گزشتہ خطبہ جمعہ مبارک میں نے آپ کے سامنے ایک انتہائی اہم صفت وفائے عہد کا تذکرہ شروع کیا تھا۔ وعدہ کر کے پورا کرنا، عہد کر کے، میثاق کر کے اس کا پاس رکھنا، اس کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کر رہا تھا۔ کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں، مزید کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں۔ دعا کریں۔ لفظ تو چھوٹا سا ہے، عہد، وعدہ، یہ 3 حرفوں پر مشتمل یہ لفظ عہد، لفظ چھوٹا سا ہے لیکن اس کا احساس اور خیال رکھنے والا بہت بڑا شخص بن جاتا ہے، خلق کی نظر کے اندر بھی اور مخلوق خالق کی نظر کے اندر۔ بشرطے کہ بندہ دیانتداری کے ساتھ اس کا لحاظ اور خیال رکھے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جن کے تذکرے بار
اٹھتے ہیں، نماز کے اندر ہم درود پڑھتے ہیں تو ان کا ساتھ نام آتا ہے، کما صلیت علی ابراہیم کما بارکت علی آل ابراہیم وعلی ابراہیم، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا نام ہر جگہ پر آتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایسی شخصیت ہے، ان کی عظمت و سلام کہ اللہ پاک نے اپنے آخری نبی سے بھی کہا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے میرے مصطفیٰ علیہ السلام پوری دنیا کو آپ کی تابعداری کا حکم ہے، فرمانبرداری کا، اور آپ کو حکم ہے کہ آپ اتباع کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت۔ ابراہیم علیہ السلام کی بڑی باکمال شخصیت، ان کے اندر یہ خوبی تھی کہ وہ کیا کرتے تھے، ان کے اندر خوبیوں میں سے خوبی یہ تھی کہ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہے جو کہ وفادار تھی، وعدہ نہیں توڑتے، وعدہ پورا کرتا، وعدے کی وفا کے لیے بندے کو بعض اوقات خون کے سمندر طے کرنے پڑتے ہیں، عبور کرنے پڑتے ہیں، بڑی بڑی جنگیں لڑنی پڑتی ہیں، لیکن وہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے کہا میرا کام کرو، میرا وعدہ پورا کرو تو میں پورا کروں، نتائج اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ جو آدمی اللہ کی خاطر اللہ کی بات کی خاطر کام کرتا ہے پھر اللہ اس کے خود بخود ماحول بناتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہم اللہ کی بات مانے اور اللہ ہمیں تنخواہ دے خود ساتھ نہیں، اللہ راستے بنا دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے وفادار، جب اللہ سے عہد کر لیا، پیار اور محبت کی باتیں اللہ کے ساتھ ہو گئی، پھر قوم نے اگر ان کو آگ کی چیخا کے اندر ڈالا ہے تو گاؤں ڈولتی ہوئی ڈر بگائے گی، تو اب کوئی بات نہیں، اللہ کے ساتھ رکھ سکتے، اس کوئی پرواہ نہیں۔ اور یہ تاریخ اسلام کی تاریخ ہے۔ حضرات صحابہ کرام، حضرت خبیب کا واقعہ جو اکثر آپ پڑھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے یہ صحابی جب آپ کی کام کے لیے مہم پر تھے، ایک لشکر کے اندر تھے، نرغے میں آگے گھیر لیے گئے، جیل میں ڈال دیے گئے، لمبا واقعہ میں مختصر کر رہا ہوں۔ جب انہیں سولی پہ لٹکایا گیا، سولی پہ لٹکایا گیا، تیر لگنا شروع ہوئے، ایک انگ پر تیر مارے، نیزے مارے، تشدد، تو انہوں نے اس وقت بھی بڑے سکون کے ساتھ کہا وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ، کوئی پرواہ نہیں، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی خاطر ہو رہا ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ کہ حق ادا اللہ کی خاطر، اللہ نے جان دی کہ اگر اللہ لے رہا ہے تو مجھے دے۔ وہی یہ شخص ممالک علی اوصال شرک مبصعی، میں اللہ سے توقع رکھتا ہوں کہ اللہ میرے ہر قدم کے ہر جوڑ پر مجھے ہر زخم کے بدلے میں اچھا عطا فرمائے گا۔ اور پھر یہ بھی کہنے لگے مجھے کوئی پرواہ نہیں، جب میں مر جاؤں گا میں دائیں گرتا ہوں بائیں گرتا ہوں، علی ای شرک کان للہ المسرع، میں کدھر گروں گا میرے جسم کا کیا بنے گا، مجھے کیا پرواہ ہے، جان چلی جائے گی اللہ کی خاطر جائے گی، اللہ مجھ قبول کر۔ کافروں نے کہا بھی کہ اس موقع پر جس طرح اللہ دیتا ہے، وہ اس موقع پر اگر ہماری جگہ پر فلاں ہو تمہارے نبی ہو، کوئی یہ سوچو ہی نہ سوچ سکتا۔ وفا کی کیے ہوئے عہد کی حیا رکھی، احساس کیا، اللہ پاک نے ان کو یہ عظمت عطا کی کہ دیکھیں ان کا نام اب تک باقی ہے، ان کی عظمت کے چرچے اب تک باقی ہیں، اور اللہ پاک نے ان کو آخرت میں
عزت مقام جنت دیں گے، اس کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ ان کے دشمن مجھے بتلائیں کہاں ہے، کیا نام ہے ان کا باقی، ہمیشہ لعنتیں، ہمیشہ پھٹکاریں ان کا مقدر دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں۔ تو عرض کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام، قرآن کہتا ہے ابراہیم الذی وفا، وہ ابراہیم، اس کا تذکرہ کرو جو کہ بڑا وفادار، چھوٹی سی ہے ایک ہی چیز، ابراہیم وفادار۔ اور پھر سبحان اللہ قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کا تذکرہ کیا سورہ مریم کے اندر، اور میں کہتا ہوں یہ باپ کی عام طور پر جو عادتیں ہوتی ہیں آگے اولاد میں منتقل ہوتی ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ کبھی کبھی اس کے الٹ بھی ہوتا ہے کہ باپ اچھا ہے، اولاد اچھی نہیں ہے، اولاد اچھی ہے، اس کا باپ وہ اسلام پر نہیں، بہت الٹ بھی ہوتا ہے، لیکن عام طور پر اللہ محنت کے ثمرات عطا فرماتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ان کی وعدہ وفائی عہد کے حوالے سے اللہ پاک نے کا کیا ذکر کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ۔ اے لوگوں، یہ ابراہیم کا بیٹا اسماعیل پتہ کیا ہے؟ میں اپنے نبی سے کہہ رہا ہوں اے میرے مصطفیٰ، میرے بندے حضرت اسماعیل کا تذکرہ آپ کیجئے۔ انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، کہ وہ میرا بندہ صادق الوعد تھا، وعدے کو سچا کرنے والا، وعدے کو پورا کرنے والا، وکان رسولا نبیا، اور وہ میرا نبی تھا، میرا رسول تھا، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ اپنے خاندان، اپنے گھر والوں کو بھی نماز دیا جائے گی، زکات کے نکالنے کا حکم دیا کرتا تھا، وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، وہ اپنی ان خوبیوں اور عادتوں کی وجہ سے رب کی نظر کے اندر پسندیدہ بندہ تھا۔ میں شروع میں کر چکا ہوں کہ بندہ اپنی اچھی عادتوں کی وجہ سے مقام پاتا ہے، مخلوق کے ہاں بھی اور خالق کے ہاں بھی۔ اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تذکرے، ان کے والد گرامی حضرت ابراہیم کے تذکرے قرآن پاک میں مفاہیم کے حوالے سے یاد رکھے۔ یہی نہیں، اللہ کے تمام پیغمبر ایسی ہی خوبیوں کے مالک ہوتے، بلکہ جو ناقدین ہوتے تھے، جو دشمن ہوتے تھے، جب وہ کسی کی سچائی، کسی کے جھوٹے ہونے کا پرکھنے کے لیے کچھ پوچھتے تو اس چیز کا خاص طور پر پوچھا کرتے کہ بدلاؤ کو وعدے کا کیسا ہے، وعدے سے بندے کی پہچان ہوتی، اس فائدے سے بندے کی پہچان ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پوری دنیا کے اندر خطوط لکھے اسلام کی دعوت کے لیے، کلمے کے لیے، لوگوں کلمہ پڑھ لو، دین کی طرف آ جاؤ، یہ خط پڑھتے پڑھتے ہرقل کے معدوم کے اندر بھی پہنچا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں اس کی تفصیل کئی مرتبہ میں نے اس کے مطلب الفاظ کے حوالے سے آپ سے بات چیت کی۔ ایک طویل واقعہ ہے، ایک طرف عالم کفر کا سردار ہے، بادشاہ ہے، دنیا کا بادشاہ ہرقل، دوسری طرف اس کے سامنے جس سے بات چیت ہو رہی ہے درمیان میں ترجمان ہے۔ بادشاہ کو عربی زبان نہیں آتی اور عرب کے لوگوں کو جو ان کی زبان نہیں آتی، درمیان میں ترجمان ہے، ان کی ترجمانی کر جو بادشاہ کہہ رہا ہے وہ ان کو بتلا رہا ہے، اور جو یہ کہہ رہے ہیں یہ بادشاہ کو بتلا رہے ہیں۔ اس نے کئی سوال پوچھے، اب سارے سوال ذکر کرنے کا ٹائم بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا مجھے یہ بتلاؤ کیا کبھی تمہارا آپس میں کوئی وعدہ ہوا ہے؟ کہنے لگا جی ہوا ہے۔ پھر کیسے؟ کہنے لگا یہ بتاؤ کیا کبھی حلف کیا کبھی اس نے وعدہ توڑا بھی ہے؟ وہ کہنے لگا کہ نہیں، اس نے وعدہ
اچھا ٹھیک کیا کبھی اس نے نہیں توڑا. تو اس نے کہا تھا کہ نبی جو ہے نا، میں نے جو تاریخ پڑھی ہے جتنا میں جانتا ہوں یہ ہے کہ نبی جو ہے نا وہ وعدہ کر کے توڑتے نہیں ہوتے. نبی وعدہ کر کے توڑتے نہیں ہوتے، بلکہ نبیوں کی ایک اور صفت ہوتی ہے کہ وہ وعدے کے اندر کتنے احساس مند ہوتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ بہتری کی کوشش کرتے ہیں. وعدہ پورا کرنے میں جس چیز کا ضروری کرنا ہوتا ہے وہ تو کرتے ہی کرتے ہیں، بلکہ اس کو مزید تربیت دینے کے لیے جو نفل کام ہوتا ہے وہ بھی ساتھ کرتے تھے. اس کی مدد کیا دلیل ہے؟ یہ جملہ بہت کرتا ہے کہ دعوت ذکر کرتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے بھاگ کر چھوڑ کر مدین کی طرف آ گئے، یہاں پر بھی قرآن پاک میں سورہ قصص میں لمبا واقعہ موجود ہے 20ویں پارے. میں صرف اس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جن کے پاس ہو گئے وہ بوڑھا شخص ہے. روایات میں کچھ کا کہنا یہ کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام وہ یا کچھ کوئی بھی ہو. قرآن نے ان کو شیخ کبیر کا لفظ بولا ہے کہ وہ ایک بوڑھے شخص تھے، نابینا ہو چکے تھے، یا یوں سمجھے کہ اس طرح کے تھے کہ وہ باہر نکل کر کام کاج نہیں کر سکتے تھے. ان کی بیٹیاں گھر کے کام کاج میں بتیاں چلاتی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چشمے پر پہنچے، لوگ وہاں پر اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. لوگ کھڑے، کسی کے جانور ادھر، کسی کے ادھر، کسی کے ادھر، کسی کے ادھر. جس کی باری آتی ہے وہ کنویں سے گھنٹے نکالتا ہے، پانی کے ڈول نکالتا ہے، گھوڑ میں ڈالتا جا رہا ہے، اس کے جانور پیتے جا رہے ہیں. ہر گھر میں اپنے جانوروں کو لے کر ایک طرف کھڑا ہے، نہیں اس کی باری ہے تو میرے جانور کو کرنا چاہیے. دیکھا یہ دو لڑکیاں اپنے جانوروں کو سنبھال کر کھڑی ہیں. جانور پیاسے جانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ روک رہی ہے جانوروں کہ ابھی ہماری باری نہیں ہے. یہ ان لڑکیوں کو یہاں پر کھڑے ہو کر دیکھ کر اب خاتون میں کیا مردوں کے اندر عورتوں کا کیا کام ہے؟ یہاں پر کسی کو مرد ہونا چاہیے. کہنے کے کیا مسئلہ ہے، کیوں پیچھے چڑھی ہو؟ وہ کہا کہ ہم تب جانوروں کو پانی پلاتے ہیں، مرد لوگ ہم علیحدہ کھڑی رہتے ہیں، سارے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں گے، سارے چلے جائیں گے، پھر ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے. اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جس طرح خیر کہ دیکھو عورتوں کا پیچھا کھڑے ہونا اور انصاف میں رہنا، سب کی نظریں پڑتے ہیں، وہ لوگ پانی پلوا دیا. اچھا دیکھیں انہوں نے عذر بھی پیش کیا کہ ابونا شیخ الکبیر، ابونا شیخ الکبیر ہمارے باپ بوڑھے ہیں، وہ نہیں آ سکتے، اس لیے مجبور ہم لڑکیوں کو یہ کام کرنا پڑا. اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ باہر کے کام کاج اگر مرد کرے تو زیادہ بڑھتا ہے، زیادہ اچھا چلتا ہے. قرآن کی یہ تعلیم اگر مجبوری ہو، مسئلہ ہو جس کے بغیر عورت باہر نہ جائے یا خریداری نہ کرے تو اس کو گزارا نہیں ہوتا، یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہے یا عورتوں کے لیے الگ سے ریفرنسز کی مارکیٹ ہے، پھر تو ٹھیک ہے. وہ اتنا بہتر یہ ہے کہ مرد باہر کے کام مرد نہیں کرتے. حضرت شعیب نے ان کے پاس پہنچے، بچیوں نے باپ کو جا کر خبر دی، انہوں نے ان کو بلا بھیجا. جب یہ وہاں پر پہنچے تو انہوں نے ان سے پتہ یہ کہا کہ آپ میرے پاس رہیں، کام کریں، چلے میرے گھر کے باہر کے کام کر، میری بچیاں کرتی ہیں، میں تو کر نہیں سکتا ہوں، آپ میرے پاس رہیں، میں آپ کے ساتھ ایک معاہدہ کرتا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ ایک معاہدہ. کیا معاہدہ تھا؟ انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثمانية حجج. آپ ایسے کریں، میرے پاس رہیں، میرے گھر کے کام کاج، بکریوں کا چرانا، ان کا پالنا پوسنا آپ کے ذمہ، 8 سال آپ میرے پاس کام کریں. میں یوں کروں گا کہ پھر آپ کے ساتھ وعدہ ہو جاتا ہے، میں اپنی بیٹیوں میں سے دونوں میں سے ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں گا، لیکن آپ کو پہلے 8 سال میرے پاس مزدوری کرنی ہوگی. اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا تھا اتممت 10 فمن عندک.
لیکن اگر آپ 8 کی بجائے 10 کر لیں گے وہ آپ کی مرضی، لیکن 8 کرنا ضروری، 10 کرنا دونوں ساتھ کافی کرنا ہے اور نفل۔ اب مفسرین اس بارے میں سوال اٹھاتے ہیں کہ انہوں نے 8 سال پورے کیے یا 10 سال پورے کیے؟ حضرت ابن عباس یہاں پر موقف رکھتے ہیں، بہت بڑے سب سے بڑے مفسر، وہ کہتے ہیں اس بارے میں نے کوئی بات نہیں پاک سے سنی تو نہیں، لیکن میرا گمان یہ ہے کہ نبی جب کوئی اس طرح کی بات کرتے ہیں وہ آئیڈیل سے بہتر کام کرتے ہیں، آپ تو انہوں نے کرتے ہی کرتے تھے۔ نبی کبھی ہلکا کام نہیں بلکہ اعلیٰ سے اعلیٰ کام کرتا ہے۔ انہوں نے یہاں پر جن کے پاس رہے تھے وہ جن کے پاس 8 سال تو پورے کیے، 7 تو اضافی بھی کیے ہیں، کیونکہ نبی جب کوئی وعدہ کرتا ہے تو بہتر سے بہتر انداز دوستوں پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہاں پر بہتر سے بہتر کام کیا ہے کہ تھوڑا سا بڑھا کر کیا جائے، کم نہ کیا جائے، تھوڑا سا اضافی کیا جائے، کم نہ کیا جائے۔ تو حضرات میں یہ عرض کر رہا تھا اللہ کے پیغمبروں کی یہ صفت تھی، نبی پاک علیہ السلام کی۔ آپ سے پہلے سارے نبیوں کی یہ خوبی تھی کہ وعدے کو ہمیشہ خیال رکھتے، پورا کرتے، کیوں نہ کرتے؟ اللہ پاک کا بھی فرمان ہے اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، لوگوں کو مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ میرے ساتھ وعدہ ہو تم پورا کرو، زید بکر کے ساتھ تمہارا وعدہ پورا کرو، باپ کا بیٹے کے ساتھ، بیٹے کا باپ کے ساتھ، شوہر کا بیوی، بیوی کا شوہر کے ساتھ، چھوٹے کا بڑے، بڑے کا چھوٹے کے ساتھ، حتیٰ کہ اگر مسلمان کا کافر کے ساتھ بھی وعدہ ہو تو لوگوں اس سے پورا کرو، کبھی بے وفائی نہ کیا کرو۔ نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں یقین جانے اس کی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ بعض بات عقل کے زاویے ٹوٹ جاتے ہیں، بندہ حیران ہوتا ہے کہ یہ کی وعدے کی وفا کی کوئی شکل ہو سکتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے جو وعدے پورے کیے، میں انشاءاللہ باقی دو مثالیں آپ کو بعد میں پیش کرتا ہوں۔ پہلے آپ ذرا دیکھیے یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر بھی ذکر کیا ہے، ہمارا بھی ذکر کیا، ہم سے پہلے عیسائی قوم گزری ہے ان کا بھی تذکرہ کیا، ان سے بھی پہلے یہودی گزرے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے۔ اللہ پاک نے چھٹے پارے میں ان تینوں قوموں کے ساتھ ساتھ تذکرے کیے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر، اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قوم بنی اسرائیل ہم نے ان سے وعدے لیے، اے میرے بندوں، اے نبیوں کی اولاد، نبیوں کو ماننے والوں، ہم تم سے وعدہ کر رہے ہیں، کیا وعدہ؟ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بنی اسرائیل سے وعدہ کون لے رہے ہیں؟ اللہ۔ کہاں وعدے کو وفا تم کرو گے؟ بے شک آپ پہلے ہی بتا رہے ہو وعدے کی شریعت بات نہیں، اللہ پاک نے وفا کی جو اللہ پاک اس کا جو صبر اور سینہ ہے پہلے ہی ذکر کرتی ہے۔ قال اللہ انی معکم، تمہارے لیے میری طرف سے بہت بڑا ایوارڈ اعزاز یہ ہوگا کہ میں تمہیں اپنی معیت اور ساتھ نصیب کروں گا۔ کسی کے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ اللہ اس کو کہہ دے میں تیرے ساتھ، میں تیرے ساتھ۔ اللہ اتنا بڑا اعزاز، اچھا پھر کرنا کیا ہوگا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں اقامتم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہے، وآتیتم الزکاۃ، زکات کو ادا کرنا ہے،
وآمنتم برسلی وعزرتموہم، میرے نبیوں کو ماننا ہے، ان کی تائید و نصرت بھی کرنی ہے۔ اگلا وعدہ چوتھا، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کی خاطر میری رضا کی خاطر قرض حسنہ بھی دینا ہے۔ اللہ پاک نے یہ سارے وعدے بنی اسرائیل سے کیے، لیکن اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ان وعدوں کا کوئی لحاظ نہ رکھا، کوئی پاس نہ رکھا، تو کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، جب انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیا تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے عہد شکنی کی وجہ سے، وعدہ بے وفائی کی وجہ سے لعناہم، ہم نے ان کو ملعون بنا دیا۔ اس سے پتہ چلا جو کوئی وعدہ کیا ہوا پورا نہیں کرتا ہے، خاص طور پر اللہ سے کیا ہوا وعدہ اللہ پاک اس کو اپنی رحمتوں سے فضل و کرم سے محروم کر کے لعنتوں کے گھروں کے اندر ڈال دیتا ہے۔ پھر قرآن یہ کہتا ہے اگر تم یہ پوچھو کہ ان کے اوپر لعنت کی نشانی کیا ہے، بعض وقت لعنت کی نشانی نظر نہیں آتی، اللہ کہتا ہے یہ لعنت یہ کیسے پتہ چلے گا؟ قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، لوگوں کی اس سے بڑی لعنت کیا ہوگی؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے دلوں کو پتھروں جیسا سخت کر دیا، اب نہ ان کو خلق خدا کا احساس تھا، نہ خود خدا کا احساس، نہ ان کو دین کا پاس تھا، نہ دین کے معاملات کا احساس۔ قرآن کہتا ہے ان کے دل اتنے سخت ہو چکے کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ کے دین کو تبدیل کرنے سے جو ان کو حیا نہیں تھی، اپنی کتابوں کے معنی مفہوم اس طرح سانچے میں ڈال کے اپنے من کے مطابق بنانے کے لیے، فتویٰ فروشی کے لیے سارے کام کرنے ان کے لیے آسان ہو چکے۔ دل ان کا اتنا سخت تھا کہ انہوں نے اپنے معاملات کو خراب کرنے ہی کرنے تھے، اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی جو کرتے ہی کرتے تھے، اپنے رب کو انہوں نے نہیں چھوڑا ہے، اللہ کی کتاب کے بارے میں تحریف کرنا شروع کر دی، عجیب و غریب معاملات کرنا، نماز زکات کو وہاں کے نبیوں کی تائید اور نصرت ان کو ماننا تصدیق کرنا بہت دور جا چکا تھا، نبیوں کو ماننا دور کے بعد تصدیق ان کا شیوا بن چکا تھا، ان کی تائید اور نصرت بہت دور کی بات، ان کے قتل کے لیے آمادہ رہتے تھے۔ یہی بے نصیب لوگ جن کے بارے میں قرآن نے کبھی کہا ہے یقتلون الانبیاء، دوسری جگہ پر کہا ہے یقتلون النبیین، اللہ کو نبیوں کو قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں، کیوں؟ وعدہ توڑ دیں۔ اور قرآن کہتا ہے وعدہ توڑنے کا پتہ کیا مطلب؟ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، جو کچھ ان کو نصیحت کی گئی تھی، جو کچھ ہم نے ان کو کتاب کی صورت میں دیا تھا، جس کتاب کو دیتے ہوئے انہوں نے کیا کہا تھا؟ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اے لوگوں میری یہ کتاب، یہ تورات میری کتاب میں نے نازل کی ہے، مضبوطی سے پکڑ لو جو کچھ اس کے اندر ہے، اس کو پڑھا کرو، یاد کیا کرو۔ یہ وعدہ ہمارے ساتھ بھی ہے کہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، پڑھو، یاد کرو، اس کے اندر موجود ہے۔ لیکن اس قوم نے جب اللہ کے کیے ہوئے وعدے کو توڑا، وعدے دیکھیں یہ جو قوم والے ہمارے ساتھ ہیں، اللہ کا وعدہ، نماز کی ادائیگی، زکات کی ادائیگی، نبیوں کو ماننا، ان کی تائید نصرت کرنا، یہ ساری چیزیں قرآن کہتا ہے جیسے جیسے یہ قوم چھوڑ دی گئی، اللہ پاک ان کے اوپر لعنتیں برستی گئی ہے، جیسے جیسے یہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہوتے گئے، لعنتوں کے قریب ہوتے گئے، اللہ پاک ان کو دنیا کے اندر اللہ پاک نے ان کو بے نصیبی کی نشانی بنا دیا۔ اب یہ قوم دوسری قوم کا تذکرہ بھی اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی اسی صورت میں، جس کو سورہ القاعدہ کہا جاتا ہے، اور میں کہتا ہوں سبحان اللہ، اللہ نے تینوں قوموں کے معاہدوں کا تذکرہ کیا، سورت کا آغاز کے معاہدے کے ساتھ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو، وعدے کی وفا کیا کرو، وعدے کو مت
دوسری قوم جس کو عیسائی کہا جاتا ہے نصرانی، اللہ پاک ان کے بارے میں ذکر کرتے ہیں وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، لوگوں دوسری قوم عیسائیوں کی ہے، ہم نے ان سے جو وعدے لیے ان کو بھی یہی وعدہ دیا، میرے بندر رہو گے، میرے دین کا احساس حیا کرو گے، میرے نبیوں کی مدد کرو گے، میرے دین پر استقامت اختیار کرو گے۔ لیکن قرآن کہتا ہے ان لوگوں نے بھی وہی کام کیا، فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، جو اللہ پاک نے ان کو نصیحت کی تھی اس کو فراموش کر بیٹھے۔ پھر کیا ہوا؟ پچھلی قوم کے لیے اللہ فرماتے ہیں لعناہم، ہم نے ان کو لعنت میں مبتلا کیا۔ اور اس قوم کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس قوم عیسائیت کے اندر قیامت تک کے لیے نفرت، عداوت اور بغض کو پھیلا دیے اور عام کر دیے، بھڑکا دیے۔ یاد رکھیے جو آدمی اللہ کے دین کا خالص مخلص وفادار نہیں ہے، جو اللہ کے دین کو ٹکڑے کرتا ہے، قرآن کہتا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جن لوگوں نے دین کو تفرقے میں کر دیا، جنہوں نے دین کو ٹکڑے کر دیا، اور اس کا نقصان کیا ہوا؟ جو اللہ کے دین کو ٹکڑے کرتا ہے، قرآن کہتا ہے پھر اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے وکانوا شیعا، پھر ان کے اندر جو اتحاد نہیں رہتا بلکہ وہ ٹکڑے خود بھی ہو جائے گا۔ یہ دین جس کو قرآن اور سنت کہا جاتا ہے، ہر زمانے کے اندر اللہ کی وحی، اس کے نبی کا طریقہ، جس کو کیا کہتے ہیں اللہ کی وحی، کیوں اللہ کی وحی ہر زمانے کے اندر ہے؟ تورات کی شکل میں، انجیل کی شکل میں، یا ہمارے پاس قرآن کی شکل میں، اور ہر نبی کی جو رہنمائی ہوتی تھی اس کو حدیث و سنت کہا جاتا تھا۔ جس نے اس سے انحراف کیا اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ان کا یہی اشر کیا کہ اس قوموں کا اشر ہو۔ دو قومیں، اب آئیے تیسری قوم، میری اور آپ کی بات اسی صورت کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں اذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی واثقکم بہ اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا اللہ۔ اے چھوٹی سی ہے لیکن لمبی تاریخ کا اظہار کر رہی ہے، لمبی تشریح کی طرف اشارہ کر رہی ہے، ذرا ذکر کیجیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے میرے بندو یاد کرو میری وہ نعمت جو میری نعمت تمہارے اوپر ہے۔ وَمِيثَاقَهُ، دو چیزیں یہاں پر اللہ نے ذکر کی، ایک تو میری نعمت، یہ نعمت دین، نعمت اسلام، اس کا ہمیشہ تذکرہ کیا کرو، یاد رکھا کرو، اپنے دل و جان سے ان کا اظہار بھی کیا کرو، خوشی کا اظہار کیا کرو، اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ پاک نے تمہیں اتنی بڑی نعمت سے مالا مال فرمایا۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ فرماتے ہیں وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، یاد کرو اللہ کا وہ عہد اور وعدہ جو تم نے اللہ سے پختہ عہد مانگا ہے۔ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، مسلمانوں جب تم نے کہا تھا اللہ ہم نے سنا ہم نے اطاعت کی، یہ تم نے مجھ سے عہد کر رکھا ہے کہ اللہ ہمیشہ تیری بات سنیں گے، بات سن کر فرما برداری کریں گے، مانیں گے۔ یہ نہیں ہے یہودیوں کی طرح جو کہا کرتے تھے سمعنا وعصینا، سن تو سب کچھ لیا ہے لیکن ماننا نہیں ہے، سن تو سب کچھ لیا ہے لیکن عمل نہیں کرنا، سنا تو سب کچھ ہے لیکن تسلیم نہیں کرنا۔ اے لوگوں تم یہودیوں کی طرح، مبعوث قوموں کی طرح، ملعون قوموں کی طرح، اللہ کی نظروں سے گری ہوئی قوموں کی طرح مت ہو جاؤ، بلکہ کیا کرو فَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، کیا کرو اللہ کے عہد کو یاد رکھو، اللہ کے وعدے کو پورا کرو جو تم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ویسے یہ عہد جو ہے نا اس وقت جب مسلمان ابتدائی حالت میں
مکہ شریف کے اندر نبی پاک علیہ السلام سے اسلام لانے کا عہد کر رہے تھے، میثاق باندھ رہے تھے، عہد کر رہے تھے، اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ مکہ کے اندر سن 10 ہجری کے اخیر میں، سن 10 نبوت کے اخیر میں رسول پاک علیہ السلام سے سن 10 کے آخر حج کے موقع پر آئے ہوئے حاجیوں سے آقا علیہ السلام نے عقبہ ایک گھاٹی کو کہتے ہیں، مکہ اور مینا کے درمیان حج کا موسم تھا، لوگ آ جا رہے تھے مینا کے۔ آپ نے اس موقع پر اوس قبیلے کے کچھ لوگوں سے بات چیت کی، ان کو اسلام کی دعوت دی۔ اس موقع پر بعض روایات میں 5 اور بعض میں 6 آدمی مسلمان ہوئے۔ آپ نے ان کو تیار کر کے ساتھ بھیجا کہ جائیں، جا کر اپنے علاقے میں کام کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی معلم دے دیں۔ آپ نے ان کے ساتھ حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے جان کے ساتھ ساتھی کو ان کے ساتھ بھیجا۔ یہ اگلے سال آتے، اب ان کی تعداد 5 یا 6 سے بڑھ کر 12 ہو چکی تھی۔ اس موقع پر دوبارہ عہد ہوتا ہے۔ پہلے تو یہ صرف پچھلے سال مسلمان ہو کر گئے تھے، انہوں نے تبلیغ کی، محنت کی، کوشش کی۔ اب یہ دوبارہ آ کر اظہار کرتے ہیں، دوبارہ نبی پاک علیہ السلام سے دوبارہ اگلے سال حج کے موقع پر عقبہ کے مقام پر، جس کو بیت عقبہ کہا جاتا ہے، وہاں آ کر آپ سے عہد پیمان کرتے ہیں۔ اسی عہد اور پیمان کی وجہ سے جو کہ عقبہ گھاٹی کے اندر ہوا تھا، اس کا نام کیا پڑا ہے جی؟ بیت عقبہ۔ بیت عقبہ کا مطلب ہے گھاٹی، یعنی گھاٹی کے اندر ہونے والی بیعت۔ پھر اگلے سال یہ شخص مزید محنت کرتے، کوشش کرتے، آپ ان کے ساتھ اس سال مزید ایک اپنے جان کے ساتھ عبداللہ ابن ام مکتوم کو بھیجتے، مزید کوشش کرتے۔ اگلے سال تقریباً 73 لوگ مسلمان ہو کر مکہ شریف میں نبی پاک علیہ السلام کو دوبارہ اسی گھاٹی میں آ کر ملاقات کرتے۔ تو اللہ پاک اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، میرے بندو یاد کرو جب تم نے عہد کیا تھا کہ سمعنا و اطعنا، ہم اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے۔ میرے بندو یہ وعدہ کیا ہوا کبھی بھی فراموش نہیں کرنا۔ لوگوں یاد رکھو، عام آدمی سے عام آدمی اگر وعدہ کر لے اس کو توڑا نہیں جا سکتا، یہ تو اللہ اس کے رسول سے کیا ہوا عہد ہے۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں اس طرح وعدے کی وفا کی ہے کہ بات بندے کی عقل تک رہ جاتی ہے، یہ بھی کچھ شکل بنتی۔ دیکھیے حضور علیہ السلام میدان احد ہے، میدان احد آپ کے پاس جانثاروں کی قلت ہے، ساتھیوں کی قلت۔ اب ہوا یوں کہ آپ میدان جنگ کی طرف جا رہے ہیں، 2 شخص آپ کو ملتے ہیں، حضرت حذیفہ اور ان کے بعد یہاں تک کہہ رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہونا چاہتے ہیں، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ آپ نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہہ رہے کہ ہم آ رہے تھے، راستے میں کافروں نے ہمیں گھیر لیا، کیونکہ وہ بھی جنگ کے لیے آئے ہوئے، انہوں نے ہمیں گھیر لیا۔ کہہ رہے کدھر جا رہے ہیں؟ ہم نے کہا مدینہ جا رہے ہیں۔ انہوں نے گرفتار کر لی، ہم نے کہا یار چھوڑو ہمیں جانے دو۔ کہنے لگے نہیں ہمیں پتہ ہے تم نے جا کر محمد کی مدد کر دیا، تم مسلمان ہو، مدد کرو گے، اس لیے ہم تمہیں روک کر رکھتے تاکہ ان کے تعداد میں اضافہ نہ ہونے پائے، ہم تمہیں روک لیتے۔ کہتے ہم نے ان سے عہد میثاق کیا، پختہ اعتقاد، چھوڑو گے چلو ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے، نہیں جائیں گے۔ کہتے انہوں نے ہم سے عہد لیا، میثاق لیا، پختہ وعدہ لیا کہ اس شخص پر چھوڑیں گے کہ جا کر تم نے اپنے سردار کی محمد علیہ السلام کی مدد نہیں کرتے۔ خیر ان کا خیال ہم ان سے کسی طریقے سے جان چھوڑے، پھر جا کر دیکھا جائے گا۔ حضور علیہ السلام کے پاس پہنچے، آ کر پورا ماجرا بتایا۔ آپ کو میں اچھا اگر تم ان سے وعدہ کر رہا ہے تو پھر ایسے کرو، وعدے کو پورا کرو، میری مدد نہ کرو، اگرچہ مجھے بندوں کی بڑی ضرورت ہے، لیکن حذیفہ واپس بن جاؤ، جو وعدہ کیا اس سے وعدے کو توڑا نہیں کرتے، وعدے کو توڑا نہیں کرتے۔ کتنی بڑی بات۔ اور آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر اس کا دنیا کے سامنے عجیب مظاہرہ اس انداز سے بھی پیش کیا ہے۔ سورہ حدیبیہ کے موقع پر ایک شک یہ بھی تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے اس چیز پر عہد کر رہے ہیں، لمبا
بخاری شریف میں موجود ہے، جس بارے میں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا قرآن پاک کی آیتیں اتری ہیں۔ ایک آیت یہ لکھا کہ آپ کی طرف ہمارا کوئی بھی بندہ، قریش کا، کافروں کا کوئی بھی بندہ اگر مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئے گا تو آپ اس کو واپس دے دیں گے، اور اگر آپ کا کوئی مسلمان کافر اگر ہمارے پاس آ گیا تو ہم نے نہیں دینا۔ یہ عجیب شرط، مسلمان سیکھ پاؤ گے یہ عجیب چیز ہے، ہمارا جائے تو یہ بھی دیں گے اور ان کا ہے تو ہم دیں گے۔ آپ نے صحابہ کو بیٹھ کے دیکھا اگر خدا نہ خاصا ہمارا کوئی آدمی پھسل گیا چلا گیا تو ہمارا کیا نقصان ہے؟ چلا جائے، اس کو کافر کو ہم نے واپس لے کر کیا کرنا ہے؟ لیکن دوسری بات واقعی تکلیف دے کہ اگر ان کا بندہ ہمارے پاس ہے تو ہم اس کو واپس کریں، یہ تو واقعی تکلیف دے چیز، کیا کریں ہم؟ آپ نے فرمایا صحابہ میں نے پہلے ہی عہد کیا تھا اس معاہدے سے پہلے اگر چھوٹا موٹا ہمیں جو برداشت کرنا پڑا تو کر لیں گے تاکہ اللہ کے گھر کے اندر کوئی خون خرابہ نہ ہو۔ چلو کوئی بات نہیں، یہ مان لیتے۔ صحابہ اس پر بڑے تنگ مراتے بڑے پریشان ہو۔ ابھی معاہدہ لکھا جا رہا تھا، سہیل ابن عمر معاہدہ لکھوا رہا تھا، کافروں کا سردار بن کر آیا۔ یہ آیا کہ میرے لکھے نہیں، ابھی معاہدہ لکھا نہیں گیا تھا، قدرتی اسی وقت اس کا بیٹا جو گھر کے اندر بیڑیوں کے اندر زنجیروں کے اندر بندھا ہوا تھا، 2-4 گھنٹے جب سے یہ معاملہ چل رہا تھا اس کو موقع ملا، وہ وہاں سے فرار ہو کر آ گئے۔ اور صحابہ کہتے ہیں بخاری شریف میں حدیث ہے یرخف فی قلوبہم، وہ بیڑیوں اس میں لمبی لمبی بندھی ہوئی ہے، جسر سے جو بڑی مشکل سے یہاں پر پہنچا۔ سارے صحابہ دیکھ کر حیران ہو گیا، یہ وہ اپنا ساتھی ہے ابو جندل ہے، یہ تو اسی سہیل کا بیٹا ہے۔ جب وہ پہنچا اور اس نے اپنے بات ہٹا کر محمد بزردار نے اپنے آپ کو صحابہ کے سامنے ایسے گرا کر کہنے لگا لو جی آج میں اپنے ساتھیوں سے ملا ہوں۔ سہیل کہنے لگا کہ محمد اس کو واپس کریں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے واپس کرنے کا ہماری بات چیت چلی، ابھی ہم نے ابھی معاہدہ کو نہیں لکھا، اس کو آپ کہنے لگا نہیں کہ اگر آپ نے نہیں کرنا تو پھر معاہدہ میں ابھی ختم کر رہا ہوں، معاہدہ نہیں ہو۔ آپ نے پھر یہاں تک کہا، آپ نے اس کا چلو مجھ پر احسان کر دو، بیٹا تیرا ہے، کوئی بات نہیں میرے پاس آ رہا ہے، اگر ابھی معاہدہ نہیں لکھا احسان کر کے دے۔ کہنے کا نہیں احسان نہیں کرنا۔ حتیٰ کہ دوسرا سردار جو فکرت ابن حفظ صاحب آیا ہوا تھا، حالانکہ بڑا فاسق آدمی تھا، یہ کافروں کی طرف سے دوسرا سردار تھا جو معاہدے میں شریک تھا، اس کو احساس ہو گیا، کہنے لگا سہیل یار اتنی بڑی شخصیت ہے، وہ تم سے یہ کہہ رہے ہیں احسان کر دو، چلو کوئی بات کو بطور احسان ہی دے۔ آپ پر افزیدی تھا، کہنے لگا نہیں ہم نے نہیں دے، آپ نے کہا چلو کوئی بات نہیں دینا ہے۔ یہ بیٹے کو اسی موقع پر تھپڑ مارتا ہے، گھسیٹتا ہے۔ پھر اس موقع پر ابو جندل کہتے ہیں کہ خود دیکھیے میرا کیا حال ہے، میرا کیا قصور ہے۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں صبر کرو، اللہ پاک تمہارے آسانیاں پیدا فرمائے۔ معاہدہ ہو گیا۔ معاہدہ ہونے کے بعد کچھ عرصے کے بعد دیکھیں ابو بصیر نامی ایک شخص کو کافروں کی قید سے فرار ہو کر مدینہ شریف میں پہنچ جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام اور صحابہ کو دیکھیں معاہدے کے مطابق اگر ہمارے پاس بندے آ گئے تو ہمیں واپس کرنا ہی کرنا ہے۔ اللہ کا کرنا یہ کہ ابھی یہ مدینہ میں موجود تھے، پیچھے سے 2 بندے مراسلہ لے کر معاہدہ لے کر نبی پاک علیہ السلام کے بعد پہنچے نہیں، معاہدے کے مطابق یہ جو بندہ ابو بصیر نامی آپ کے پاس ہے آپ اس کو ہمارے حوالے کر دیں۔ آپ اس میں ٹھیک ہے وعدے کے مطابق ہم کرنے کے پابند، چونکہ وہ ابھی تک ادھر ہی تھے، گئے نہیں تھے، چلے جاتے تو چلے جاتے، لیکن ابھی تک مدینہ کے اندر موجود تھے، پیچھے سے قاصد آ گئے۔ آپ نے فرمایا ہم وعدہ نہیں توڑیں گے۔ ابو بصیر کو بلایا اور ان دونوں کے حوالے کر کے کہا دیکھو میں مصطفیٰ اللہ کا رسول ہوں، وعدے کو پورا کرنے والوں وعدہ نہیں توڑوں۔ ان کے حوالے کیا۔ اس موقع پر حضرت ابو بصیر کہتا ہے خود دیکھے میں مسلمان ہوں، میں ان کی جیل سے بھاگ کر آیا ہوں۔ ابو بصیر دیکھتے میں مصطفیٰ کافر تھے، مکہ کے مشرک سے ان سے وعدہ کر چکا ہوں کہ جو ان کی طرف سے ہمارے پاس بندہ مسلمان ہو کر آئے گا میں واپس کرنے کا پابند ہوں۔ ایسے کرو چلے جاؤ، اللہ کہتے ہیں خود بخود رحمت کے دروازے کھول دو۔ اور اللہ کا کرنا یہ ہوگا جب اللہ مدد کرتا ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا ہے بندہ جب اللہ کے دین کو دل و جان سے تسلیم کرتا ہے اللہ اس کے لیے اس طرح کی سبیلیں نکالتا ہے کہ بندہ
بندہ سوچ نہیں سکتا ہے۔ اب کیا ہوا، یہ یہاں سے دونوں آدمی اس قیدی کو لے کر نکلتے ہیں اور چلتے چلتے 6 کلومیٹر دور مدینہ سے باہر نکل کر مقام ذوالحلیفہ پر رک کر کہتے ہیں یار ہمارے پاس سامان ہے تو شاید چلو کوئی کھا پی لے لیں، پھر اس کے بعد سفر کرتے ہیں۔ مکہ سے مدینہ تک ویسے بھی تقریباً 500 کلومیٹر کا سفر ہے۔ یہاں پر بیٹھ کر یہ کھانا کھانے لگے، کھجوریں نکالی، کھانا کھانے لگے۔ قیدی کو بھی ساتھ چلو جی آپ بھی کھا لو، آپ سفر کرنا ہے، تجھے کام پر اٹھائے پھرے گی، تو کھائے گا تو چلے، اس کو بھی دی، خود بھی کھائے۔ کرتے کرتے لے کر اللہ نے شکل کیا بنایا کہ ابو مسلم کہنے لگے یار یہ جو تلوار آپ لے کر پھر رہے ہو، اب دیکھیں بندہ ہوا یہ تلوار کون سی نہیں، بڑی کمال کی تلوار لگ رہی۔ کہنے لگا کہ ہاں واقعی بڑی کمال کی، آج تک جب بھی میں نے اس کا تجربہ کیا نا کبھی اس نے مجھے دھوکہ نہیں دیا، سیدھی نشانے پر لگتی، بڑی بات کمال ہے۔ یہ کہنے لگا اچھا ذرا دکھاؤ کیسی، یہ کہاں سے بنوائی، کس نے بنائی، کس چیز کی بنائی؟ اس نے ایسے اس کو پکڑائی، چونکہ میں نے پہلے کیا بندہ ہوا تھا لیکن کھانے کے لیے اس کے ہاتھ کھلے تھے، کھانا کھا رہا تھا، کھجوریں کھا رہا تھا۔ جیسے تلوار پکڑنے کے لیے اس نے حملہ کیا، ایک کو ایک مار دو، دوسرا بھاگ گیا اور ادھر مکہ کی طرف نہیں گیا، پھر مدینہ کی طرف، کیونکہ قریب تھا مدینہ بھی 6-7 کلومیٹر دور۔ یہ بھاگتے ہوئے وہاں پر آقا علیہ السلام مسجد میں بیٹھے، دیکھا یہ بندہ بھاگتا ہوا، کہنے مجھے بچائیے، میں نے نہیں بچ سکتا، میرا ساتھی مر گیا، میں نے بھی نہیں۔ آپ نے سنا ہوا کیا ہے؟ وہ کہنے لگے جی میرا ساتھی اس طرح نوبت آئی ہے، میرا ساتھی مارا گیا، میں نے بھی لگتا نہیں بچ سکتا۔ آپ کو صبح دیکھیں کہ اب یہ ہم نے ان کے حوالے کیا کہ ہم سنبھال نہیں سکے، ہمارے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں، آپ نے ہمارے بندے مروا دیے۔ آپ کے ساتھ کیا چاہتے ہیں کہ میری جان بخشی کریں، یہ بندہ آ رہا ہے اس کو سنبھالنے مجھے جانا۔ وہ بندہ آیا، آپ نے یہ کیا کیا ہے، لگتا ہے وہ جان پر ٹائے گا ہماری۔ کہنے لگے جی آپ نے مجھے حوالے کر کے اللہ نے دیکھا، آپ نے خود ہی کہا اللہ شکل بنانے اللہ نے بنا دی۔ اب وہ بندہ دوسرا جو کام کرتا ہے کہ میں نے کس طرح لے کر کرا، میری جان بخشی میں سے جانا۔ اس طرح یہ واپس پہنچا، نبی پاک علیہ السلام پھر فرمایا ابو بصیر اگر تجھے لینے کی آگے ہم تجھے حوالے کرنے کے پابند ہوں گے، جس کی وجہ سے ابو بصیر یہاں سے نکل کر وہ ساحل سمندر پر جا کر رک گئے، وہاں جا کر رہنے لگے۔ جو بھی آپ مسلمان مکہ سے قید سے فرار ہو کر آتا تھا، آ کر ساحل سمندر پر حضرت ابو بصیر کے ساتھ رکتا، وہاں آ کر انہوں نے کارروائیاں شروع کی۔ مکہ والوں کا جو کوئی قافلہ جہاں سے گزرتا اس پر حملہ کرتے۔ بالآخر مکہ کے مشرکین تنگ ہو کر نبی پاک علیہ السلام کے پاس مراسلہ بھیجا کہ ہم اپنی مرضی سے مشرک ختم کر رہے ہیں، ایسے کریں جو بندہ آپ کے پاس آ جائے وہ آپ ہے، وہ آپ بھی رکھ لیں، ہمارے پاس نہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ اس حدیث بخاری سے جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا، آقا علیہ السلام نے اس طرح وفائے اہل کی مثال قائم کی ہے۔ دنیا ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے کہ آقا علیہ السلام کے سامنے اگر وقت کے بدترین دشمن اور کافر بھی موجود تھے، آپ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، ہم نے جو عہد کر لیا اس کو پورا کریں گے، مدد کرنا ہمارے رب کا کام ہے۔ حضرات اس طرح کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ آخری مثال کے بعد میں بات ختم کر رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک خاتون حاضر ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ حج کرنا چاہتی تھی لیکن حج نہیں کر پائی، فوت ہو گئی، اب کیا کرنا چاہیے؟ آپ اس میں بی بی یہ بتلاؤ، اگر تیری والدہ کے اوپر قرض ہوتا تو ادا کرنا تھا؟ جی کرنا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ حج اللہ کا قرض ہے، اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کا قرض ادا کرو، یہ تمہارا اللہ سے بات ہے۔ ہر مسلمان کا اپنے رب کے ساتھ عہد ہے کہ میں اس کے سارے حقوق کے فرائض کو پورا کروں گا، یہ پھر اللہ سے کیا ہوا عہد ہے۔ جس طرح دنیا کے وعدے پورا کرتے ہو، اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو۔ وعدوں کے بارے میں بھی اسی طرح سے بخاری شریف میں حدیث ہے، دعا کریں، کوشش کریں، جو کوئی عہد معاہدہ کر لیں، زبان سے اقرار کر لیں، زبان کا اقرار کر لیں،
کوئی اسٹارٹ کر لے، کوئی معاملہ کر لے، اس کو پورا کرے، یقیناً عہد کو پورا کرنے والے اللہ کے ہاں اعلیٰ صفات کے حامل ہیں، اعلیٰ شخصیات کے مالک ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس عہد کو پورا کرنے والی صفت کے اندر اپنے آپ کو باقی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا